بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات۔ سبق نمبر 3 ہے قضیہ شرطیہ۔ سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تمرین کو حل کریں گے۔ سوال دیکھ لیں۔ سوال ہے ذیل کے لکھے ہوئے قضیوں میں بتاؤ ہر قضیہ کون سی قسم کا ہے، شرطیہ ہے یا حملیہ، اور شرطیہ کی کون سی قسم ہے، متصلہ ہے یا منفصلہ، اور اسی طرح حملیہ اور متصلہ منفصلہ کی کون سی قسم ہے، ساری بتانی ہیں۔ مختلف حضرت نے مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال ہے اگر یہ شے گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے ان کے اندر، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ قضیہ آیا حملیہ ہے یا پھر یہ شرطیہ ہے۔ حملیہ کے متعلق آپ کو معلوم ہے جو دو مفرد سے مل کر بنتا ہے، اور شرطیہ کے متعلق آپ کو معلوم ہے جو دو مکمل ایسے جملوں سے مل کر بنتا ہے جن کے بارے میں سچ یا جھوٹ ہونے کا حکم لگایا جا سکے۔ تو چونکہ یہاں پہ دو جملے ہیں، شے گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہے۔ جملہ نمبر 1 یہ شے گھوڑا ہے، جملہ نمبر 2 ہے جسم ضرور ہے۔ دو جملے ہونے کی وجہ سے یہ ہے قضیہ شرطیہ۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا قضیہ شرطیہ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے آگے یہ دیکھنا ہے کہ قضیہ شرطیہ میں سے آیا یہ متصلہ ہے یا پھر یہ منفصلہ ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے وجود یا ثبوت سے دوسرے کا ثبوت ہوتا ہے یا دوسرے کی نفی ہوتی ہے، اور یہاں پر بالکل ایسے ہی ہے کہ شے اول کے ثبوت سے دوسری چیز کا ثبوت کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ قضیہ شرطیہ کی قسم ہے، شرطیہ متصلہ۔ اس کے بعد اگلی چیز آپ نے جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ متصلہ اور منفصلہ کی کون سی قسم ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ تو دیکھیں متصلہ کی آپ کو معلوم ہے کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصلہ لزومیہ، دوسری ہے متصلہ اتفاقیہ۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مقدم اور تالی کے درمیان لازم اور ملزوم ہونے کا تعلق ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز گھوڑا ہے تو اس کا جسم ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا تو ہو اور اس کا جسم نہ ہو، تو اس لیے متصلہ کی قسم ہے لزومیہ۔ یہ ہوگی پہلی مثال۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، دوسری مثال ہے یہ شے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آیا یہ قضیہ شرطیہ ہے یا حملیہ ہے۔ تو دیکھیں یہ قضیہ شرطیہ ہے کیونکہ یہاں پہ دو قضایہ جات مکمل ہیں جن کے بارے میں سچ یا جھوٹ ہونے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو مفرد سے مل کر بنا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ قضیہ شرطیہ میں سے ہم نے دیکھنا تھا کہ آیا یہ متصلہ ہے یا پھر یہ منفصلہ ہے۔ تو دیکھیں یہ متصلہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ شے اول کے ثبوت سے شے ثانی کا ثبوت یا اس کی نفی کی جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کا ثبوت، الگ ہونے کا ثبوت یا نفی کا ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ۔ اور یہاں پر ایسے ہی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اس لیے شرطیہ کی قسم ہے منفصلہ۔ اب شرطیہ قسم منفصلہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ منفصلہ کی جو آگے دو قسمیں ہیں ان میں سے کون سی قسم ہے، آیا یہ انادیہ ہے یا پھر یہ اتفاقیہ ہے۔ انادیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدم اور تالی کی ذات ہی ایک دوسرے کی ضد ہو، اور اگر مقدم ہوگا تو وہ تالی ہو ہی نہیں سکتی، اگر تالی ہے تو وہ مقدم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مقدم ہے شے گھوڑا ہے اور تالی ہے یا گدھا ہے، تو ان دونوں کی ذات ہی ایک دوسرے کے اندر ضدیت اور منع ہونے کو ثابت کر رہی ہے، اس لیے منفصلہ کی قسم ہے انادیہ۔ دیکھیں جب آپ کو انادیہ پتہ چل گیا، اب اگلی چیز یہ ہے کہ جو تین قسمیں آپ نے پڑھی تھی کہ منفصلہ کی تین قسمیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوف، ان تینوں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو دیکھیں یہ ان میں سے قسم ہے مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں کا جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ دونوں ہی نہ پائی جائیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ دونوں میں سے ایک پائی جائے دوسری نہ پائی جائے۔ اور اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا یا گدھا، ان دونوں کا بیک وقت جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی چیز گھوڑا بھی ہو اور ایک ہی چیز گدھا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ دونوں ہی نہ پائی جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو گھوڑا بھی نہ ہو اور وہ چیز گدھا بھی نہ ہو، ان دونوں کا الگ ہونا یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے یہ انادیہ کی قسم ہے مانعۃ الجمع۔ اس کے بعد آگے دیکھیں یہ شے یا تو جاندار ہے یا سپید ہے۔ سپید یہ اصل میں پرانی اردو ہے، جدید اردو میں ہم اس کو سفید لفظ بولتے ہیں، پرانی اردو میں اس کو سپید بولا جاتا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ شرطیہ ہے یا حملیہ ہے، تو یہ واضح ہے کہ یہ شرطیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دو جملے پائے جا رہے ہیں، اور شرطیہ میں پھر آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ متصلہ ہے یا پھر یہ منفصلہ ہے۔ تو یہ جو لفظ یا ہے، یہ یا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ یہ اس طریقے سے بتا رہا ہے کہ جو بتانا یہ چاہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان ضد کا ہونا یا نہ ہونا بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ شرطیہ منفصلہ ہے، پھر شرطیہ منفصلہ کی قسم کون سی ہے؟ شرطیہ منفصلہ کی آپ کو معلوم ہے کہ ایک اس کی قسم تھی انادیہ، دوسری اس کی قسم تھی
اتفاقیہ، تو یہ اس کی قسم ہے انادیہ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ انادیہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو 3 قسمیں ہیں منفصلہ کی، اس میں ایک تھی حقیقیہ، دوسری تھی مانعۃ الجمع اور تیسری تھی مانعۃ الخلوف۔ تو آپ اس کو مانعۃ الجمع بنائیں۔ مانعۃ الجمع اس لیے بنائیں کہ بالفرض ہم نے تصور کر لیتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی چیز دیکھی، دور سے کوئی چیز دیکھی، اس کو یہ تصور ہوا کہ یا تو یہ کوئی شخص کوئی چیز جاندار ہے، بلکہ کتاب کے اندر نا اس کا لفظ کیا ہوا ہے جانور کا، اس کو جانور ہی کر دیں۔ اس کو یہ محسوس ہوا کہ جانور ہے یا کوئی اور سفید چیز ہے، اس کو ایسا معلوم ہوا۔ تو اب گویا کہ اس کے گمان کے اندر، اس کے ذہن کے اندر یا جانور ہے یا پھر سفید کوئی اور چیز ہے۔ گویا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی ہوں، جانور بھی ہو اور سفید بھی، اگرچہ فی نفسی ہی اور حقیقتاً یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں کہ سفید رنگ کا کوئی جانور ہو، لیکن چونکہ اس دیکھنے والے کی دماغ کے اندر، صورت کے اندر یہ چیز تھی کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہے، یا جانور ہے یا سفید کوئی چیز ہے، تو گویا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ رہا ہے۔ جب ضد سمجھ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں مانعۃ الجمع ہیں، بھائی ایک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے کہ جانور ہو یا پھر کوئی اور سفید چیز ہو، اور یہ بھی ممکن ہے نہ تو وہ جانور ہو نہ ہی وہ کوئی سفید چیز ہو، بلکہ اس سے ہٹ کے کوئی سیاہ رنگ کی کوئی اور چیز ہو۔ تو اس لیے اس کی قسم بنے گی مانعۃ الجمع۔ بعض لوگ نے اس کو مانعۃ الخلوف بھی بنایا ہے، تو اس کو مانعۃ الخلوف بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مانعۃ الجمع بنا دیا، بس اتنا کافی ہے۔ آگے دیکھیں، اگر گھوڑا ہنہنانے والا ہے تو انسان جسم ہے۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ ہے یا حملیہ ہے، تو یہ قضیہ شرطیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ 2 مکمل جملے ہیں جن کے بارے میں ہم سچ یا جھوٹ ہونے کا کہہ سکتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی پھر آپ کو معلوم ہے کہ 2 قسمیں ہیں، متصلہ ہے یا منفصلہ ہے۔ تو دیکھیں یہ قضیہ شرطیہ کی قسم متصلہ ہے، کیونکہ متصلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک قضیہ کے وجود سے دوسرے قضیے کا وجود یا دوسرے قضیے کی نفی کی جائے، تو یہاں پہ پہلے قضیے کے وجود سے دوسرے قضیے کا اس بات کیا جا رہا ہے، اس لیے قضیہ شرطیہ کی قسم ہے متصلہ۔ شرطیہ متصلہ۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ متصلہ کی 2 قسمیں تھیں، متصلہ کی 2 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ آیا یہ لزومیہ قسم ہے یا پھر یہ اتفاقیہ قسم ہے؟ تو دیکھیں لزومیہ قسم تو نہیں ہو سکتی۔ لزومیہ قسم میں کیا ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہوتی ہیں۔ اگر گھوڑا ہنہنانے والا ہو تو انسان جسم ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ اگر گھوڑا ہنہنائے گا تبھی انسان جسم ہوگا، اگر گھوڑا نہیں ہنہنائے گا تو انسان جسم نہیں ہوگا، تو اس لیے لازم ملزوم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اتفاقیہ ہے۔ اتفاقی طور پر یہ دونوں جمع ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، زید عالم ہے یا جاہل ہے۔ پہلی بات یہاں پر ہم نے یہی سمجھنی ہے کہ آیا یہ قضیہ شرطیہ ہے یا حملیہ ہے، تو یہ قضیہ شرطیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ 2 مکمل جملے ہیں، حملیہ نہیں ہے۔ حملیہ میں 2 مفرد ہوتے ہیں، تو قضیہ شرطیہ ہے۔ پھر قضیہ شرطیہ میں آپ نے دیکھنا تھا کہ متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، تو یہ منفصلہ ہے۔ منفصلہ کی پہچان کا بڑا آسان طریقہ ہے، اگر دونوں قضیے ایک دوسرے کی ضد ہوں، مخالفت ہو اس کے درمیان، مخالفت کا اس بات ہو یا مخالفت کا انکار ہو، تو وہ قضیہ منفصلہ ہوتا ہے، تو یہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ پھر منفصلہ کی 2 قسمیں تھی، ایک تھی انادیہ، دوسری تھی اتفاقیہ۔ انادیہ میں دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہوتے ہیں، مقدم اور تالی، اور یہ وہی ہے، کیونکہ یہ زید یا تو وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عالم بھی ہو جاہل بھی ہو، دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور دونوں کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ نہ عالم ہو نہ ہی وہ جاہل ہو۔ تو اس لیے شرطیہ کی قسم منفصلہ کی قسم ہے انادیہ۔ اور جو 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں میں سے یہ حقیقیہ قسم ہے۔ وہ جو 3 قسمیں آپ نے پڑھی تھی، حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوف، اس میں سے ایک قسم ہے حقیقیہ، کیونکہ حقیقیہ کے ہم نے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہوں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ تو ایسے ہی زید کے بارے میں یا تو وہ عالم ہوگا یا جاہل ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز پائی جائے گی، تو اس لیے شرطیہ منفصلہ انادیہ۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے اس کی حقیقیہ۔ اس کے بعد امر بولتا ہے یا گونگا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ ہے، حملیہ نہیں ہے، کیونکہ 2 مکمل جملے ہیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے سمجھنے کی کہ شرطیہ کی قسم آیا متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، تو یہ شرطیہ کی قسم منفصلہ ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور اس کے بعد منفصلہ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اتفاقیہ ہے یا پھر یہ انادیہ ہے، تو یہ اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ انادیہ ہے، کیونکہ یا تو وہ بولنے والا ہوگا یا پھر وہ گونگا ہوگا، تو اس لیے شرطیہ منفصلہ انادیہ ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے 3 قسمیں تھیں، انادیہ کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ منفصلہ کی 3 قسمیں اور ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلوف۔ ان تینوں میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ تو ان تینوں میں سے قسم ہے حقیقیہ۔ حقیقیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ دونوں ہی نہ ہوں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، دونوں ہوں یہ بھی ممکن نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہوگا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، یا تو وہ بولنے والا ہوگا یا پھر وہ گونگا ہوگا۔ ایسا ہو کہ نہ وہ بولنے والا ہو نہ وہ گونگا ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہوں، بولنے والا بھی ہو گونگا بھی ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں میں سے ایک پایا جائے گا۔ تو ایک قسم بنے گی شرطیہ، منفصلہ، انادیہ، حقیقیہ۔